بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہندو مذہب کا بہت بڑا پیشوا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی ہر وقت خاموش رہتی تھی، بولتی نہیں تھی۔ ایک دن میں شام کو گھر آیا تو میری چھوٹی بیٹی کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے کمرہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی رات گہری ہو چکی تھی۔ میں اپنی پوجا سے فارغ ہو کر جیسے ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا تو ایک دم سے نیند میری آنکھوں سے غائب ہو گئی، اور بار بار میرے ذہن میں میرے دوست اور ساتھی کمار کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے آج صبح ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ اب تمہارے سارے ٹوٹکے بیکار ہو گئے ہیں، اور جو کچھ تم سوچ رہے ہو کہ ان ٹوٹکوں سے تمہیں فائدہ ملے گا تو تم غلط سوچ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے 9 سالوں سے تو تم در بدر پھر رہے ہو، ہر جگہ تم نے اپنی قسمت آزما لی ہے۔ اب تم صبر کیوں نہیں کر لیتے؟ تم یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ تمہاری بیٹی اب زندگی بھر نہیں بول پائے گی؟ وہ اس عیب کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، انہوں نے مجھے ظاہر سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ لیکن بھگوان جانتا ہے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ بار بار رات کو سوتے وقت اس کی باتیں میرے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برسنے لگیں تو میرا دل ایک دم سے جیسے بہت زیادہ دکھ سے بھر گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں ایک بہت سخت انسان تھا، کبھی کسی بات پر نہ رویا۔ ویسے بھی جب آپ کسی مذہب کے پیشوا بن جاتے ہیں اور لوگ آپ کے پاس اپنے مختلف مسائل لے کر آتے ہیں تو آپ ایک طرح سے پتھر دل انسان بن جاتے ہیں۔ پر نہ جانے کیوں آج میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بیوی سو چکی تھی، اسے اس بات کی خبر نہ ہوئی، نہ میں اسے اس بات کی خبر دینا چاہتا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کر رہا ہو۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے۔ میری بیٹی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی اور بیوی بھی سو چکی تھی۔ میں جاگ رہا تھا لیکن خاموش تھا۔ تو پھر آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ میں فوراً سے اٹھ کر باہر آیا۔ آواز اب کافی مدم ہو چکی تھی لیکن ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لیا، وہ سو رہی تھی اور میری بیوی تو کافی دیر پہلے سو چکی تھی۔ تو پھر یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے ارد گرد سب کچھ دیکھ لیا لیکن پھر تھک ہار کر واپس اپنے بستر پر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگی اور صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے یہ سوال اپنی بیوی سے کیا تھا کہ کیا تم نے رات کو کوئی آواز محسوس کی تھی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ میری بیوی نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، میں سارا دن گھر کا کام کرتی ہوں، رات کو تھک جاتی ہوں، گہری نیند میں سوتی ہوں، اس لیے مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ کس آواز کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے اسے ٹال دیا کہ اب میں مزید اس بات کے پیچھے نہیں لگنا چاہتا تھا۔ آج مجھے ایک پوجا میں شرکت کرنے کے لیے جانا تھا، اس لیے میں نے یہ بات پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھی اور چپ چاپ اپنی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا، پنڈتوں والا لباس پہنا، منتر کی تیاری کی اور نکل پڑا۔ وہاں پر جا کر بھی وہ منوس سی آواز بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ پوجا پاٹ منڈپ چھوڑ کر اٹھ کر بھاگ جاؤں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کی اور بھگوان سے کہا کہ یہ آواز کیسی ہے جو میرا پیچھا کر رہی ہے اور میرا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی؟ تم میری مدد کرو اور میری عزت رکھ لو۔ جیسے تیسے کر کے میں نے وہ پوجا ختم کی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے سونے کی کوشش کی، مجھے لگا کہ شاید رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی میری آنکھ لگی ہوئی تھی کہ مجھے دوبارہ سے وہ آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مدر آواز میں بہت پیارا گیت گا رہا ہے۔ مجھے سخت تعجب ہوا کیونکہ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو میری بیوی پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور بچی اپنی کھیل میں مگن تھی، ایک کتاب میں کلر کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ ایسے تھی، خاموش سی رہتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی، نہ کسی سے کچھ کہتی، بلکہ میں نے تو اسے بچپن سے کچھ بھی بولتے نہیں سنا تھا۔ میری بیوی مجھ سے کہتی کہ نہیں، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، ہم نے اسے مختلف ڈاکٹروں کو بھی دکھایا تھا، پنڈتوں کو بھی دکھا چکے تھے، اور جو لوگ ٹوٹکے کرنے کا کہتے وہ سب کچھ کر چکے تھے، لیکن کوئی اثر نہیں دکھا رہا تھا۔
میری بیوی تو اکثر مجھے یہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، ہمیں اسے مسلمانوں کی روحانی پیشوا کے پاس لے جانا چاہیے۔ لیکن اس کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیٹی کے لیے تم اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ کر مسلمانوں کے پاس جاؤ گی؟ تمہیں یہ سوچتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ وہ چپ ہو کر رہ جاتی، حالانکہ وہ بھی بچی کی وجہ سے مجبور تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی بیوی کو اسی وقت سب بتا دوں کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسی طرح گونگی ہی رہے گی، اور شاید یہ پیدائشی گونگی ہی ہے۔ لیکن میری ساری توجہ اس مدر سی آواز نے کھینچ لی تھی۔ میں فوراً سے ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے سارے کمرے دیکھنے لگا کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی میں تلاش کرنے کے لیے اٹھا تو وہ آواز ایک دم سے بند ہو گئی اور میں ایک بار پھر سے شکست کھا کر دوبارہ سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا اور میں اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن چونکہ میں تھکا ہوا تھا اس لیے نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا۔ اچانک سے مجھے نیند میں کسی چیز کا گمان ہوا۔ میں اٹھ کر دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی ہنس رہی ہے اور مجھے بابا بابا کہہ کر اپنے پاس بلا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسکی کہ بھلا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بات نہیں کر سکتی، گونگی ہے، چپ رہتی ہے، بھلا یہ کیسے بول رہی ہے؟ لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی اور خواب چکنا چور ہو گیا۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ میری ایک ہی اولاد تھی اور اس میں یہ کمی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ دکھنے لگا۔ میری بیوی نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ 2 دن سے آپ بار بار ایک آواز کا ذکر کرتی ہیں جو آپ کو سنائی دیتی ہے، اور آج تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی منتر غلط تو ہو گیا ہے کیا؟ یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کسی سے پیسے زیادہ لے لیے ہیں چراغے کے؟ تو آپ مجھے بتائیں نا۔ آپ مجھے جب تک اپنی پریشانی نہیں بتائیں گے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میرا غم تو میری بیٹی کا غم ہے جو ابھی تک ہمیں ماں بابا کہہ کر نہیں پکار سکی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کو ساری حقیقت بتا دوں گا، اور جو کچھ اب میں اپنی بیوی کو بتانے والا تھا اس کے لیے میں خود کو تیار کرنے لگا۔ میری زندگی کا ہر پہلو میرے سامنے سے گزرنے لگا جس میں اتار چڑھاؤ تھے، لیکن میری زندگی کا یہ امتحان اب میری جان لینے کے قریب تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین بہت زیادہ مذہبی رسم و رواج کے قائل تھے۔ پوجا پاٹ کرنا، چڑھاوے چڑھانا، یہاں تک کہ مندروں میں روزانہ پوجا کے نام پر بیٹھے رہنا ان کے عقائد میں شامل تھا۔ میں اکثر اپنی ماں کو دیکھا کرتا کہ صبح سویرے ہی وہ اٹھ کر مندر کی طرف نکل جاتی اور پھر اچھی طرح وہاں پرارتھنا کرنے کے بعد واپس آتی۔ میں کبھی کبھی ان سے کہتا کہ آپ اتنی زیادہ مذہبی کیوں ہیں؟ تو وہ مجھ سے کہتی کہ تمہیں بھی اتنا ہی مذہبی بننا ہے اور اپنے بھگوان کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ شروع میں تو مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہ آئی، لیکن پھر جب انہوں نے مجھے پنڈتوں کی صحبت میں بیچنا شروع کر دیا اور مجھے آہستہ آہستہ کر کے اپنے گرو سے سبق لینا پڑا تو میں جان گیا کہ وہ مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مجھے دراصل ہمارے ہندو مذہب کے پیشوا بنانا چاہتے تھے۔ مجھے یہ کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن میرے ماں باپ کے دباؤ نے مجھے مجبور کر دیا، اور یوں میں نے پنڈتوں کی صحبت میں رہ کر پورے 3 سال تعلیم حاصل کی۔ ہندو مذہب کے تمام بنیادی اصول سیکھے، سمجھے، اور دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی میں نے اپنے پنڈتوں کے ساتھ ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے منتر سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی محنت اور لگن دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا۔ میں اس وقت جوان تھا اور شاید سب سے کم عمر پیشوا بھی۔ مجھے دیکھ کر پنڈت بہت خوش ہوتے اور کہتے، بھگوان کی خاص کرپا ہے تم پر کہ اتنی کم عمری میں ہی تم ان کی طرف مائل ہو گئے اور ان کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہے ہو۔ مجھے ان کی یہ تعریف فخر کے طور پر محسوس ہوتی اور میں اسے فخر بھرے لہجے میں وصول کرتا۔ اب یہی میرا پیشہ بن چکا تھا۔ میں لوگوں کے مسائل سنتا اور ہندو مذہب کی روشنی میں ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا، انہیں منتر سکھاتا، پوجا کرنے کا کہتا، چڑھاوے چڑھانے کی تعلیم دیتا۔ دن گزرنے لگے، میرے ماں باپ کو میری شادی کی خواہش ستانے لگی،
تو میں نے یہ فیصلہ انہی پر چھوڑ دیا۔ اب میں زیادہ تر مندر میں ہی پایا جاتا، گھر بھی کم کم ہی آتا۔ میرے والدین کی یہ خواہش تھی کہ میں پیشوا بن جاؤں، لیکن کبھی کبھی اکثر امی پریشان ہو جایا کرتی۔ شاید انہیں پنڈتوں کی صحبت کے حوالے کر کے میں نے غلطی کر لی ہے کہ میں اپنے کلوتے بیٹے کو بھی ترس گئی ہوں۔ ان کی بات میرے سینے پر لگتی، مجھے ان کی بھی بہت یاد آتی تھی، لیکن یہ اصول تھا کہ اگر پنڈتوں کی صحبت اپنانی ہے، پیشوا بننا ہے، تو وہ تمام کام چھوڑنے ہوں گے جو انسانی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ شادی کی اجازت تھی۔ امی ابو نے شادی شرما جی کی بیٹی دیوانی سے کر دی۔ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی، وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ اسے یہ شکوہ شکایت نہیں تھی کہ میں اپنی زندگی کا آدھا حصہ مندر میں گزار چکا ہوں اور مزید بھی وہیں گزاروں گا۔ میری بیوی ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے ماں باپ کی بھی یہی شرط تھی کہ لڑکا مذہبی ہونا چاہیے اور ہندو مذہب پر ہر طریقے سے عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ یوں انہوں نے میرا انتخاب کیا اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کے 2 سال تک ہماری اولاد نہ ہوئی تو لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کچھ کے نزدیک پنڈت جان بوجھ کر اپنے بچے پیدا نہیں کرتے تاکہ ان کی طاقت میں کوئی کمی آ سکے۔ میں کسی کی بھی یہ بات سنتا تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا کہ بھلا کوئی انسان یہ کیسے نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد نہ ہو۔ شادی کے 3 سال بعد بھگوان نے ہم پر رحم کھایا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری سنائی۔ میں خوشی سے پاگل ہو گیا، لیکن چونکہ میں نے ایک منت مانی ہوئی تھی کہ جب تک میری اولاد پیدا نہ ہوگی میں اپنی بیوی کی شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ اب چونکہ مجھے خوشخبری مل گئی تھی، اس لیے فوراً اسی اپنی بات پر عمل کرنے کے لیے مندر میں قیام کرنے لگا۔ پورے 9 مہینے میں نے اس کی شکل نہ دیکھی اور جب 9 مہینے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لکشمی آئی ہے، تو میں خوشی سے پھولے نہ سمایا اور فوراً سے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا پہنچا۔ لیکن وہ بہت اداس تھی۔ میں نے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ رو پڑی، کہنے لگی آپ نے 9 مہینے میرا دھیان نہ رکھا، دیکھیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو، کھل کر کہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ میری گلاب کے پھول کی مانند بچی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن پھر جو انکشاف میری بیوی نے مجھ پر کیا، اسے سن کر میرا دل چاہا کہ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روں۔ میری بیوی نے مجھ پر انکشاف کیا کہ ہماری بیٹی پیدائش کے بعد روئی نہیں ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بول نہیں سکتی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا۔ میں نے کہا بھگوان کا نام لو، کیسی باتیں کرتی ہو، کیوں ایسی باتیں پھیلا رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ روئے گی، کیوں نہیں روئے گی؟ پر جب گود میں اٹھانے کے بعد اسے میں نے چھیڑا اور وہ نہ روئی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے اسی وقت جتنے منتر یاد تھے پڑھ کر اس پر پھونک دیے۔ میں نے فوراً سے چڑھاوے چڑھائے، پرساد بانٹا، اپنی بیٹی کے لیے مندر میں پوجا کا اہتمام کروایا، لیکن سارے ٹوٹکے بیکار چلے گئے، میری عبادت تک کام نہ آئی۔ میرا روحانی پیشوا بننا بھی کوئی معنی نہ رکھنے لگا۔ جتنی کوششیں میں نے کر لینی تھی کر لیں، لیکن وہ بچی روئی ہی نہیں۔ میری بیوی اس کی آواز سننے کے لیے تڑپ سی گئی۔ اب دن رات اس کا یہی مقصد تھا کہ کسی طرح ہماری بچی ہم سے بات کرے، ہمیں اپنی آواز سنائے، جبکہ وہ تو بچپن سے ہی گونگی پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے ایک عجیب ہی انکشاف ہم پر کیا۔ کہنے لگا آپ کی بچی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے یہ روتی نہیں ہے، اس کی آواز نہیں نکلتی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ بھی ہو۔ میری بیوی کی ایک ڈاکٹر سے تسلی نہ ہوئی تو وہ اسے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کی بیٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید یہ کسی چیز سے ڈر گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے بولنے کی۔ لیکن مجھے کسی بات پر بھی یقین نہ آتا۔ میں نے تو اس بات پر سمجھوتا کر لیا تھا، پر اپنی بیوی کے کہنے پر میں نے اپنے ایک بڑے روحانی پیشوا کے پاس بھی اسے لے کر گیا۔ انہوں نے اسے دیکھا، اس کا منہ کھول کر دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے فلاں فلاں منتر اس پر پڑھ کر عمل کیا تھا؟ میں نے بھی وہاں ہاں میں جواب دیا۔
تو انہوں نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہا، اب تم اس حقیقت کو مان لو کہ تمہاری بیٹی گونگی پیدا ہوئی ہے، اور اس میں یہ عیب ہے، تم دونوں میاں بیوی آخر اس بات کو مان کیوں نہیں لیتے؟ صرف تمہاری بچی تو اس دنیا میں گونگی نہیں ہے، اور بھی بچیاں ہوں گی جو گونگی ہوں گی۔ اب تمہیں اس کے اس عیب کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ میرے خیال سے تو اس کی آواز واپس نہیں آ سکتی، اور یہ پیدائشی طور پر ہی گونگی ہے۔ تمہیں تمہاری بیوی کو اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ اس بچی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اپنے روحانی پیشوا کے آگے سر جھکا دیا، لیکن میری بیوی ہمت ہارنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہنے لگی، نہیں، گونگے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ تھوڑا بہت بول سکتے ہیں، ان کی اشاروں کی زبان میں بھی ان کی زبان کا تھوڑا بہت عمل دخل ہوتا ہے، لیکن میری بیٹی تو مجھے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن بول نہیں پا رہی ہو۔ ایسے میں اسے کیسے گونگی تصور کر لوں؟ دن یوں ہی گزرنے لگے، میری بیوی نے ایسا کوئی دھرنا نہ چھوڑا تھا جہاں لے کر نہ گئی ہو، لیکن اب وہ خود بھی تھک چکی تھی۔ میری بیٹی بڑی ہو گئی، تقریباً 8 برس کی۔ 8 سال کی عمر پر پہنچ کر میری بیوی نے اس کے حوالے سے ایک ایسا انکشاف کیا، اسے سن کر مجھے سخت غصہ آیا۔ کہنے لگی، برابر والی شکیلہ آنٹی ہے، وہ کہتی ہے کہ اسے کسی مسلمان سے دم کرواؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی میں ہتے سے اکھڑ گیا، کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ شکیلہ آنٹی سے تعلق نہ بڑھاؤ، لیکن تم ان سے تعلق بڑھا رہی ہو، ان کی باتوں میں آ رہی ہو اور اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہو۔ میری بیوی نے افسوس سے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، میں مذہب کو تو نہیں چھوڑ رہی، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے ہر در کو کھٹکھٹانا چاہتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے لوگوں کی باتیں ہی کیوں نہ سننی پڑے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر شکیلہ آنٹی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی، جہاں ایک مسلمان نے اس کا علاج کیا۔ کہنے لگا، یہ بولنے لگے گی، تو ساتھ ہی ساتھ میری بیوی کو ایک خاص قسم کا پانی دینے کے لیے ساتھ ساتھ پڑھنے کو بھی دیا تھا۔ یہ بات اس نے مجھ سے چھپا لی تھی، اور اس نے مجھے گھر آ کر خوشخبری سنائی کہ ہماری بیٹی کو گونگی نہیں ہے، بس ہمیں اب اس کا علاج کروانا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اپنی بیوی کی بات کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا۔ وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ہماری اکلوتی اولاد جو ہماری شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوئی ہے، وہ بات نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن اب میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اکثر رات کو جب میں سو جاتا تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کہ بہت اچھی سی آواز میں کوئی گیت گا رہا ہے یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی میں سو کر اٹھتا تو وہ آواز غائب ہو جاتی۔ میں اس آواز کے تعاقب میں جانے کی کوشش کرتا، مجھ پر یہ انکشاف ہوتا کہ وہ آواز میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے اور اب وہ در حقیقت میں نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے جب میں اپنی بیوی سے پوچھتا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے تو وہ انجان بن جاتی اور کہتی، مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ دوسری طرف میں نے محسوس کیا تھا جب سے کہ آوازیں آنی شروع ہوئی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی خوبصورت گیت گا رہا ہے، تب سے میرے دل میں بے چینی بڑھ گئی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن میرا دل چاہتا اس مدر سی خوبصورت سی آواز کو بار بار سنوں، جو نہ جانے کس چیز کی آواز تھی، لیکن کانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میرے روحانی پیشوا نے مجھ سے کہا کہ ہمیں شہر سے باہر ایک بہت بڑی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے، جہاں ہمیں تعلیم دینی ہے، ہندو مذہب کو اپنانے والوں کو نیا نام دینا ہے، پوجا کروانی ہے اور چڑھاوے چڑھا کر منتیں مانگنی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں 3 دن کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں، تو وہ ایک دم سے مجھے خوش نظر آنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پہلے میں جب بھی کسی دوسرے شہر دورے کے لیے جاتا تو وہ رو پڑتی، لیکن اس بار وہ خوش نظر آنے لگی۔ میں نے نظر انداز کیا، شاید وہ کھل کر زندگی جینا چاہتی ہو، اور میں اسے گھر میں قید کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ بچے کی وجہ سے بھی وہ اکثر پریشان رہتی، وہ 9 سال کی ہو چکی تھی، اور ایسے میں سے یہ فکر شدت سے لاحق رہتی کہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ خاندان میں بہت سے لوگ ایسی باتیں سناتے تھے، اسی وجہ سے وہ تنگ سی آ جاتی اور پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو اس کے علاج کے لیے مصروف کر لیتی۔ خیر، میں اپنے روحانی پیشوا کے ساتھ دوسرے شہر آ گیا، جہاں مسلسل 3 دن تک ہمیں ایک ہی مندر میں 3 بار تقریبات کرنی تھیں، اور ہر بار ہر تقریب 10 گھنٹے سے زائد کی تھی۔
میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد گھر جا کر آرام کروں، اپنی بیوی اور بچے سے ملوں، کیونکہ بچی کی پیدائش کے بعد سے میں پہلی بار کسی دوسرے شہر آیا تھا۔ بچی کی پیدائش سے قبل اکثر میں آیا کرتا، لیکن اب میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس سے 3 دن دور رہ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے گھر کی کتنی شدت سے یاد آ سکتی ہے۔ چنانچہ تیسرے دن جیسے ہی تقریب ختم ہوئی تو میں نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر ٹرین میں سفر کرنا شروع کر دیا، اور میں 6 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو وہی مانوس سی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ آواز اس قدر میٹھی، خوبصورت اور دل کو مو لینے والی تھی کہ ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری تھکن اتر گئی ہے اور میں تھکا ہی نہیں ہوں، لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ آواز تو میری بیٹی کے کمرے سے آ رہی ہے، لیکن میری بیٹی تو بول بھی نہیں سکتی۔ میں نے خود سے سوال کیا اور فوراً سے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری بیوی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی، لیکن میری نظر میری بیوی پر نہیں بلکہ بیٹی پر تھی، جو ہاتھ میں نہ جانے کون سی کتاب لے کر پڑھ رہی تھی، اور اس کی مدرسی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ اسی حقیقت کی کیفیت میں میں آگے بڑھا اور کہنے لگا، تو یہ آواز تمہاری ہے بیٹا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی بول سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ میری بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی، نہیں، یہ آواز اس کی نہیں ہے، باہر سے آواز آ رہی ہے۔ یہ تو صرف کتاب کو دیکھ رہی ہے، لیکن میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اپنی بیٹی کے برابر میں بیٹھا اور کہا، پڑھو دوبارہ جو تم پڑھ رہی تھی۔ اس نے میرا اشارہ دیکھا تو فوراً سے وہ کتاب کھولی اور پڑھنے لگی۔ وہ کتاب اس قدر خوبصورت اور پر اثر تھی کہ میرا دل بدلنے لگا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہی تھی، لیکن میں نے اسے پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ اتنی اچھی ہے کہ میری بیٹی کی آواز بھی واپس آ گئی ہے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ میرے کمرے میں آئیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ میری بیٹی ابھی بھی اس کتاب سے خوبصورت سی آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی، اور میں جیسے اس کی آواز کے سحر میں کھو رہا تھا۔ لیکن بیوی کا اشارہ دیکھ کر میں اس کے ساتھ کمرے میں آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر یہ معجزہ کیسے عمل میں آیا اور اس کی آواز کہاں سے آ گئی؟ وہ تو گونگی تھی نا۔ میری بیوی رونے لگی، کہنے لگی، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں، لیکن اگر آپ مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے تو ہی میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں گی۔ میں جو حقیقت سننے کے لیے بےتاب تھا، میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، میں غصہ نہیں ہوں گا، تم مجھے حقیقت بتا دو۔ تو وہ کہنے لگی، میں نے اس کے علاج کے لیے ایک مسلمان عالم سے رابطہ کیا تھا، اور اس نے مجھے اس کا یہی علاج بتایا کہ روزانہ رات کو یہ مسلمانوں کی دینی کتاب قرآن پاک کی تلاوت اگر کرے گی تو آہستہ آہستہ کر کے اس کی آواز واپس لوٹ آئے گی۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم اسے اپنے دین سے گمراہ کر رہی ہو۔ میں نے اسے بلند آواز سے کہا۔ اسی دوران میری بیٹی وہی کتاب ہاتھ میں لے کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ یہ سنتے ہی میری بیوی خوشی سے رونے لگی، کہنے لگی، دیکھا، مسلمان عالم نے کہا تھا کہ اگر پورا ایک ہفتہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کی آواز واپس آ جائے گی۔ میں اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ پیدائش گنگی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے جو اب حل ہو چکی ہیں، اور میں نے اس مسلمان عالم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری بیٹی کی آواز واپس آ گئی تو میں مسلمان ہو جاؤں گی، کیونکہ میں نے ہر در کی ٹھوکر کھا لی اور کہیں سے میری بیٹی کو شفا نہ ملی۔ لیکن اس مسلمان عالم نے جو کچھ مجھے بتایا اور جو میں نے کیا، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ بیٹی کی آواز بھی واپس آ گئی۔ اب میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ان کا یہ فیصلہ سن کر ایک لمحے کے لیے میں انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک روحانی پیشوا اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان کا مذہب اپنا رہا ہے۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر مجھے تسلی دی، کہنے لگی، آپ کے لیے صرف یہ ایک اہم ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کو کہاں سے شفا ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل نے لبیک کہا کہ واقعی مجھے بھی اب اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی آواز کو سن کر جو سکون مجھے میسر ہوتا
اور اس کی آواز نہ سن کر جو بے چینی میرے اندر چھا گئی تھی، اس نے مجھے واضح طور پر بتا دیا کہ میں اب اپنے اس پیشے کو چھوڑ دوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ یوں ہم تینوں نے بیک وقت ایک مسجد میں جا کر اسی مسلمان عالم کے ہاتھوں کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ گویا میری بیٹی کی آواز کا نہ ہونا 9 سال تک ہمارے لیے آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی کہ ہم مسلمان ہونے والے تھے، اور بالآخر ہم نے اپنی منزل پا لی۔